ناظرین، اس وقت ہمارا ملک مختلف مسائل کا شکار ہے، جس میں معاشی صورتحال بھی ہے اور جس میں سب سے بڑھ کے سیاسی صورتحال ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے ملک میں اچھے سیاستدان ختم ہو گئے ہیں یا ان کا فقدان ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم سب اس کے ذمہ دار ضرور ہیں، جس کی وجہ سے ایک سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے، ایک سیاسی اقدار کا فروغ نہیں پا رہا اور سب اقتدار کی سیاست کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، آج جب مجھ تک یہ خبر پہنچی یا میں نے یہ خبر سنی کہ حافظ نعیم الرحمان جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ امیر جماعت اسلامی بن گئے، تو مجھے بڑی طمانینت ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے سیاسی افق پہ ایک ہوا کا خوشگوار جھونکا آیا ہے۔ میرا تعلق جماعت اسلامی سے بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں جب اچھے لوگ آنا شروع ہو جائیں تو وہ شعبہ ضرور ترقی کرتا ہے، چاہے وہ پیچھے رہ کے ہی اپنا کردار ادا کر رہا ہو، چاہے وہ صف اول کی سیاست کر رہا ہو یا صف اول کا کردار ادا کر رہا ہو۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کے حوالے سے جس سیاست کو فروغ دیا، اس میں ان کا کردار ایک بہترین اپوزیشن لیڈر کا تھا اور ایسے شخص کا تھا جس نے دوسرے لوگوں کو یا برسر اقتدار لوگوں کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے تھے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ان میں ایک کرنٹ دوڑا ہے اور انہوں نے ضروری سمجھا کہ اگر ہم نے اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا نہ کیا تو یہ جو پیچھے آنے والی گاڑی ہے یہ ہمیں کراس کر جائے گی، اور یہی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے اور یہی ایک اچھی ریس ہوتی ہے کہ ایک کے پیچھے جب اچھی گاڑی لگ جائے تو وہ اور زیادہ محتاط ہو کے گاڑی چلاتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے چلاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی بننے پر میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اور عوام کو، جو سیاسی کارکن ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ ان کی سیاست ایک مثبت سوچ کی سیاست ہے اور اپنا کردار ادا کرنے کی سیاست ہے، صرف اقتدار حاصل کرنے کی سیاست نہیں ہے۔ وہ 1970 میں پیدا ہوئے، زیادہ ان کی عمر بھی نہیں ہے، لیکن ان میں میچورٹی، پوری طرح سیاسی میچورٹی موجود ہے۔ ان کے والدین نے علی گڑھ سے پاکستان میں ہجرت کی اور پاکستان جب قیام میں آیا تو وہ پاکستان شفٹ ہو گئے، اور ان کی جو خوشبو ہے ان کے والدین کی، علی گڑھ ایک آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی شہر سمجھا جاتا تھا، علاقہ سمجھا جاتا تھا، وہ خوشبو لے کے کراچی میں آئے۔ خود بھی پڑھے لکھے ہیں، انجینئرنگ کر رکھی ہے انہوں نے، حافظ بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کی جو سیاسی اقدار ہیں ان میں کوئی تبدیلی بھی لاتے ہیں یا وہی پرانی چیزیں جن کا اب موجودہ دور میں کوئی عمل دخل نہیں، اسی پہ رہ کے چلتی ہیں، یہ ضرور دیکھنا پڑے گا۔ اس سے ان کی اپنی سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچے گا اور اس ملک کے عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ جب میں پھر کہوں گا کہ ایک لیڈر، ایک سیاسی جماعت، ایک کمپنی، ایک انڈسٹری ترقی کرتی ہے تو اس کا خاطر خواہ فائدہ اس ملک کو ہوتا ہے، اس ملک کے عوام کو ہوتا ہے۔ ہماری یوتھ کو متحرک کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، کیونکہ ان کے اندر ایک جذبات ہیں اور وہ صحیح لائنوں میں، صحیح سمت میں چلنے والے سیاستدان ہیں۔ وہ ان کی باڈی لینگویج اس بات کا پتہ بتاتی ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کی نہیں کر رہے، اس ملک کی کر رہے ہیں، اس ملک کی سیاست کے لیے کر رہے ہیں، اپنے علاقے کی کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے مسائل کی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو بھی، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، وہ جب اس قسم کا کردار ادا کرے گا کہ آپ یقین کریں کہ عوام اس کا ساتھ ضرور دیں گے، اور جو ایک خلا پیدا ہو گیا ہماری سیاست میں وہ ضرور پورا ہوگا۔ تو ناظرین، قیت الرجال تو ہم سارے کہتے ہیں، لیکن ابھی ایسا قیت الرجال بھی نہیں کہ ہماری امیدیں دم توڑ جائیں، ہم مایوس ہو جائیں۔ اور اس موقع پہ حافظ نعیم الرحمان کا انتخاب اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ابھی امید کی کرنیں باقی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا، میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ آ کے سارے مسئلے مسائل حل کر دیں گے، لیکن ایک ایک کونے کا کردار جو ہوتا ہے کسی بھی مکان کے، آپ صرف ڈرائنگ روم اچھا کر لیں، بیڈ روم آپ کا برا ہو، بیڈ روم اچھا کر لیں، آپ کا کچن گندا ہو، کچن ٹھیک کر لیں، واش روم ٹھیک نہ ہو، تو وہ گھر نہیں ہوتا۔ وہ گھر اسی وقت مکمل گھر بنتا ہے جب اس کے گیٹ سے، اس کے صدر دروازے سے لے کے آخری کونے تک ہر چیز ان آرڈر ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کے ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کرے، پازیٹیو تنقید ضرور کرے، اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے، لیکن اچھی چیز کو اچھا کہیں اور بری چیز کو برا کہیں، کرپشن کو، جو صحیح کرپشن ہے اس کو کرپشن کہیں، خالی ایک نعرہ نہ بنا لیں کرپشن کا جس سے کوئی اچھا کام کرنے سے ڈرتا ہی رہے۔
اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ آ کے اپنی جماعت کے ان پرانے لوگوں کے خیالات سے اس پارٹی کو آزاد کریں۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ اپنے تئیں صحیح سوچتے تھے، صحیح سوچتے ہوں گے، لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کو تڑکا لگانا ہے نئے دور کی جدت کا، جو ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے، جو سائنس نے بہت ضروری بنا دیا ہے کہ آپ جب تک ان طریقوں کو نہیں اپنائیں گے، جب ریس میں پوری طرح شامل نہیں ہوں گے، جب تک تعلیم کے وہ سارے عوامل حاصل نہیں کریں گے جو اس وقت نئے ہیں، تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی وجہ سے جماعت اسلامی اچھی جماعت ہونے کے باوجود اور اس وقت اربوں روپے کا وہ فلائی کام کر رہے ہیں، اس عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کو کبھی انہوں نے سیاسی طور پہ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید ٹھیک بھی ہے اور شاید ٹھیک نہیں بھی ہے، کم از کم لوگوں کو یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ الخدمت راضی ہاسپٹل ہو یا الخدمت فاؤنڈیشن ہو یا غزہ کے مسلمانوں کے لیے فنڈ اکٹھا کر کے وہاں پہ تقریباً 3 ارب روپے کی امدادی سامان پہنچانے والے یہ جماعت اسلامی ہی ہے۔ یہ لوگوں کو ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے لوگ اپنے تئیں فنڈ اکٹھا کر کے لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں۔ خیر میرا یہ سبجیکٹ نہیں، میرا آج کہنا یا ماننا یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اب جو عزت دی ہے، اب ان پہ ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی خاندان کی صورتحال یا اس کے حالات تبدیل کرنے والا ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ کسی خاندان کا ایک چشم و چراغ پڑ گیا یا اس نے کوئی خاص حیثیت حاصل کر لی، تو پیچھے آنے والی ساری نسلیں اگر اس تک نہیں پہنچ سکتی تو اس کے قریب قریب ضرور پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہی کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ میری دعا بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اچھے سیاستدان دے، اچھے کھلاڑی دے، اچھے انجینئر دے، اچھے ڈاکٹر دے، جن کا مقصد صرف اقتدار نہ ہو، جن کا مقصد صرف بنگلے کوٹھیاں نہ ہو، جس کا مقصد صرف بینک بیلنس نہ ہو، جن کا مقصد صرف عالمی سیاحت نہ ہو، جن کا مقصد اچھے کپڑے اور اچھی کاریں، لیٹسٹ کاریں نہ ہو، بلکہ اس پورے ملک کو، اس پورے محلے کو، اس پوری شاہراہ کو، اس پوری گلی کو ترقی دینا ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان ضرور پھلے گا، بڑھے گا اور پھولے گا۔ اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ 70%، کوئی 60% کہتا ہے، کوئی 70% کہتا ہے کہ ہماری آبادی کا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوانوں کو کس طریقے سے انگیج کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے ان کے اندر انرجی بھرنی ہے، کس طریقے سے ان میں لو جگانی ہے اور ان کو اس لیے تیار کرنا ہے۔ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل بہت باصلاحیت ہے، ان کی مینٹورنگ کی ضرورت ہے، ان کو صحیح راستے پہ گامزن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام عمران خان نے بھی اچھے طور پہ کیا ہے۔ کچھ خامیاں ضرور، سب پہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب میں بھی کچھ خامیاں ہیں، دوسری جماعتوں میں بھی خامیاں ہیں، سب میں خامیاں ہیں، لیکن جب مل کے ہم تھوڑی تھوڑی کوشش بھی ہم بروئے کار لائیں گے تو اس کے آخر میں ہمیں اس کا اچھا پھل ضرور ملے گا، جس سے اس ملک کو فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔